نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین، ایک عجب رسم چل پڑی ہے، جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں کچھ جہلا چلے گئے ہیں، اور یہ آئے روز کبھی آپ سنتے ہیں کہ یہ اینکرز بھی کئی 2 نمبر جاہل پیروں کو پکڑ رہے ہیں جو اوریجنل 1 نمبر بادشاہ پیروں پہ دھبا ہے۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پر ایک خبر دیکھی کہ ایک جنازے کو باقاعدہ ڈھول اور بانسری کے ذریعے اس جنازے کو قبرستان تک لے جایا گیا، اور پتہ چلنے پہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہوا، تو بتانے والوں نے بتایا کہ مرنے والے پیر صاحب نے خود وصیت کی تھی کہ مجھے ڈھول باجے کے ساتھ قبر تک لے جانا ہے۔ تو علاقے کا نام تھا گوجرا، ہمارے کشمیر کی ایک بڑی گدی ہے اور بڑا کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں میں الحمدللہ ایک اچھی جو ہے وہ دین کی ایک فضا ہے، اور جہاگوی سلسلے سے حضرت میاں شفیع صاحب ہیں، اب وہ بزرگ ہیں، بیمار رہتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں پیر میاں رفیق صاحب۔ تو میں نے حضرت کو فوراً درخواست کر دی، میں نے کہا رفیق بھائی یہ گوجرے میں کوئی واقعہ ہوا ہے، اس کی جلدی جانچ پڑتال کریں اور اس کا نوٹس لیں، اور آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور اس جہالت کو روکیں۔ تو یہ حضرت کا بڑا پن ہے، انہوں نے فوراً مجھے جواب دیا، انہوں نے کہا مفتی صاحب میں نے تحقیق کر لی ہے، یہ یہاں مظفر آباد کا گوجرا نہیں بلکہ یہ پنجاب کا کوئی علاقہ ہے، وہاں ایسا ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے اگلی بات بڑی پیاری کی، انہوں نے کہا کہ ایسے جاہل لوگوں کا مسلک بریلویت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ نہ دیوبندی ہوتے ہیں نہ بریلوی ہوتے ہیں، یہ جاہل ہوتے ہیں، یہ جاہل مطلق لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ ان جہلا سے میری پوری قوم کو بچائے، یہ امت کی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں ایسے جاہل قسم کے لوگ، اور یہ امت کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں۔ اللہ اس قوم کو صحیح علماء اور علماء دے، اور علماء کی پیروں کی شکل میں مجاور نہ دے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر وہ پیر جو باشرع ہو، با اصول ہو، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھنے والا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، معاملات کی درستگی والا ہو، ایسے پیر کی قدموں کی خاک میں اپنے آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھوں گا۔ لیکن جو غلط ہوگا، جو جاہل ہوگا، میں اور میں رہتی نسلوں کو ہم یہ کہتے جائیں گے کہ ایسوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے، بولنا ہے اور حق بیان کرنا ہے۔ اگر نہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں دنیا میں جہالت عام ہو رہی ہو اور اس وقت کے علماء اگر حق بیان نہ کریں، لوگوں کو سچائی نہ بتائیں، تو ایسے لوگ علماء سوء ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں، ایسے علماء سوء کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلجام من النار، ایسے لوگوں کو قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اے امت محمدیہ اگر تم مجھ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، ان سے کہیں یہ آپ کی اتباع کر لیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ آپ کی اتباع کرنے لگ جائیں گے، آپ کی شریعت، آپ کی پیروی، آپ نے جو بتایا اسی پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اپنی طرف سے کوئی نئی ایجادات نہیں نکالیں گے، انہوں نے اگر جو آپ نے کہا اس پہ عمل کر دیا، آپ کی پیروی اور اتباع کر لی، تو یحببکم اللہ، پھر میں رب ان سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم، پھر صرف میں ان سے محبت نہیں بلکہ ان کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں علماء حق سے جوڑے، اور سچے سچے اور کھرے پیروں سے جوڑے، اور ہمیں جہالت سے بچائے، وہ کوئی بھی مسلک والا ہو۔ میں ان چیزوں کا قائل ہی نہیں، میرے بیانات آپ سن رہے ہیں اور آگے بھی سنیں گے، اور پچھلے بیانات بھی، میں ان تفرقہ بازی کا قائل ہی نہیں ہوں، لیکن غلط بات چاہے وہ میرے مسلک میں ہے یا کسی کے مسلک میں ہے، وہ غلط ہے، اور ہر مسلک کو چاہیے کہ وہ ایسی قسم کی رسم و رواجات اور ایسی جہالتوں سے، ایسے جاہل لوگوں سے اپنی برات کا اعلان کریں، ورنہ ایسے جاہل لوگوں کی وجہ سے مسالک
بدنام ہوا کرتے ہیں۔ اللہ صحیح معنوں میں ہم سب کو امت محمدیہ بنائے اور امت بنائے اور ہمیں آپس میں رفیق بنائے، نہ کہ فریق بنائے۔ بیویوں کی قربتیں بھی اپنی بیویوں کو نہ بچا سکی کیونکہ وہ نبیوں کے مشن پر نہیں تھی۔ اس لیے اگر ہماری کرتوتیں خراب ہوں اور ہم کہیں پیر صاحب بچا لیں گے، قطعاً پیر صاحب نہیں بچائیں گے۔ پتہ چلا اللہ کے ہاں قربتیں، نسبتیں، نسلیں کام نہیں آتی۔ اللہ کے ہاں وہ عقیدہ، اس عقیدے کی قدر ہے جو شرک سے پاک ہو، جو بدعات سے پاک ہو۔ پیر نصیر الدین کے رحمۃ اللہ علیہ کے جملوں پہ میں بات ختم کروں گا۔ بہت خوبصورت بات کی کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اور جہالت اپنے اوپر طاری کر دینا، نماز نہیں پڑھنی ایک وقت کی بھی، اور حقوق العباد کا کوئی خیال نہیں رکھنا، اور پھر جب کہا جائے بھائی آخرت کا خیال رکھو تو پھر آگے سے جواب آتا ہے ہمارے پیر صاحب ہیں ہمیں بخشا دیں گے۔ او بھائی نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ نوح علیہ السلام کوئی چھوٹا نبی ہے؟ اتنی بڑی ہستی کہ مفسرین نے لکھا ہے 1400 سال عمر اور 950 سال تبلیغ کی۔ لوط علیہ السلام جیسا نبی، ان کی بیویاں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، کیوں؟ فخانتاہما، وہ خیانت کرتی تھی۔ وہ ان پیر، کیا ہمارے پیر، میرا اور آپ کا پیر، وہ نبیوں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہو سکتا ہے؟ ان نبیوں کی بیویوں کی، ان کو نبیوں کی قربت نہ بچا سکی، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ کیا آپ کا اور میرا پیر، ہماری کرتوتیں ساری خراب ہوں، ہم نماز ایک نہ پڑھیں، بدعمالیوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، دنیا کے ہر قسم کے نشے ہم کر رہے ہوں، اور پھر ہم کہیں ہمیں پیر صاحب بچا لیں گے؟ قطعاً پیر صاحب نہیں بچائیں گے۔ اور اگر وہ پیر صاحب سچا پیر ہوا تو وہ کبھی ایسے جاہل لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیروں کی قدر کرنے والا اور اپنے پیروں کے نام کو روشن کرنے والا بنائے، نہ کہ اپنے پیروں کو بدنام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔